مفتی طارق مسعود صاحب کی گستاخی یا علمی غلطی، تحریک لبیک کی طرف سے قتل کا فتویٰ جاری۔ کیا یہ گستاخی معافی کے قابل ہے؟ کیا ایسا تصور کرنا گمراہی نہیں ہے؟ جبکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ ان روزوں مفتی صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں گستاخی کا شبہ ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ پچھلے 50 سالوں سے دین سیکھ رہے اور دین سکھا رہے ہیں، وہ ایسی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی محبت ہے۔ بہت سے علماء کرام کی طرف سے تو مفتی صاحب کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے۔ یقیناً گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، مگر جس طرح مفتی صاحب کئی سالوں سے دین کی خدمت ہی کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی بیان کر رہے ہیں، ان سے ایسی گستاخی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً ان سے کوئی علمی غلطی ہی سرزد ہوئی ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب اپنی وائرل ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یا معاذ اللہ قرآن پاک میں کوئی گرامر کی غلطی ہے۔ یقیناً مفتی صاحب کی نیت گستاخی کی نہیں ہوگی، مگر ایسا عقیدہ رکھنا کسی مسلمان کے لیے گمراہی سے کم نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ اسی طرح کہ جیسے نازل ہوا آگے پہنچانے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناکام رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں یہ پہلی وحی کے نزول کا پورا واقعہ موجود ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں کہا کہ اقرا، کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، مگر ان کو اس وقت علم ہی تو سکھایا جا رہا تھا۔ اگر مفتی صاحب یہ فرماتے کہ پہلی وحی آنے سے پہلے نبی پاک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو یہاں تک تو بات کچھ سمجھ آ جاتی ہے، مگر ان کو جب پوری دنیا کائنات کا سب سے زیادہ علم سکھا دیا گیا، دنیا و آخرت کا علم سکھا دیا گیا، ان کو پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر بنا دیا گیا، تو اس موقع پہ مفتی صاحب کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، جب ان پہ وحی نازل ہوتی تھی اور صحابہ لکھتے تھے تو نبی پاک سے پڑھا نہیں جاتا تھا، تو یہ بالکل ایک گمراہ عقیدہ ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ہے یہ 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کمپیٹنسی نہیں کہ آپ پڑھ سکیں، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے، یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے وہ آیات پڑھی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں کوئی غلطی موجود ہے، کوئی گرامر کی غلطی موجود ہے جو لکھتے ہوئے صحابہ کرام نے کر دی ہے، تو یہ عقیدہ بھی بالکل گمراہی ہے۔ Point number one to be noted that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. قرآن پاک کی سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے یہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ لکھتے وقت صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی نعوذ باللہ مان لیا جائے کہ نبی پاک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو بھی اللہ پاک کے فرشتے موجود تھے جو دیکھ رہے تھے، اللہ پاک دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی پاک کو بتا سکتے تھے کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، یہاں پہ نہیں ہوئی۔ اس لیے مفتی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ پاک نے بتایا ہے یہ ویسے ہی لکھا گیا ہے اور یہ قیامت تک بالکل اسی طرح محفوظ رہے گا۔ کہ اللہ تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جبریل نے کیا پہنچایا ہے، آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھایا ہے، کاتبین نے کیا لکھا ہے۔
मुफ्ती साहब का इस वायरल वीडियो पे वजाहती बयान आ गया है और उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी है। तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो, अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलती है, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूँ और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ। बहरहाल ये कि इल्मी गलती तो मौजूद है, लिहाजा मुफ्ती तारक मसूद साहब से एक दरख्वास्त है कि आप ये जो सब कुछ बयान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इसको सीखा है, कहीं ना कहीं आपने सुना है, कहीं ना कहीं ये आपके इल्म में शामिल है। आपके अकायद इस बारे में गलत हैं, इस पर दोबारा नज़र-ए-सानी फरमाएँ और दोबारा इन मामलात को एक बार देखें। कुछ देर यूट्यूब से ब्रेक लेकर ये जो नए मसाइल सामने आए हैं, इनके बारे में थोड़ा इल्म हासिल करें, इन पे थोड़ा गौर करें, इनके बारे में सही इल्म हासिल करें। हमने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। इल्म पे गरूर करने की बजाय कोशिश करें कि जो दूसरे लोग भी इल्म शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, उनका भी इल्म सुनें और गौर करें। शायद वही लोग कोई थोड़ी बात ठीक कह रहे हों। मुझे उम्मीद है आप इल्म को अपनी ज़ाती अना पे तरजीह देंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और मैं अपने व्यूअर से भी कहता हूँ, आप भी अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।